نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کی اس بزم میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، انسانیت کی فلاح۔ صدر ذی وقار، خداوند کریم نے کن کہا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ ستاروں کی بزمیں آرائیاں، کہکشاں کے پھیلتے ہوئے دودھیا راستے، کوسے قضا کی رنگینیاں، سبزے کی آغوش میں پھولوں کے شبنمی چہرے، سمندروں کا تلاطم، جھرنوں کی نغمہ سرائی، یہ سب کچھ تھا لیکن بے رنگ اور بے کیف۔ فطرت کے یہ حسین مناظر کسی نگاہ شوق کے متلاشی تھے۔ دستے قدرت کے ان شاہکاروں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور زبان حال سے پکار اٹھے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے ومادم صدائے کن فیکون۔ پھر خداوند کریم نے انسان کو پیدا کر کے تصویر کائنات میں ایک نئے رخ کا اضافہ کر دیا۔ تاریخ انسان اپنے کرتاس الٹتی چلی گئی۔ بننے کو انسان خدا کا نائب تو بن گیا لیکن اس کی راہوں کا تعین کرنا ابھی باقی تھا۔ راہیں کٹھن اور تاریکی سے معمور تھی۔ پھر خداوند کریم نے ان راہوں پر اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے عظمت کے ان بلند و بالا میناروں کو لا کھڑا کیا کہ جن کی روشنی سے راہیں ہی کیا قلب انسان بھی منور ہو گیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ان بندوں کی روشن کردہ شمع حق پھر سے جہالت و گمراہی کی نظر ہو جاتی اور کاروان حیات پھر سے گمراہی کے اندھیرے میں کھو جاتا۔ صدر ذی وقار، آسمان پر جب کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں تبھی باران رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ صبح کاذب کے بعد ہی صبح صادق ظہور پذیر ہوتی ہے۔ فرعون نے جب بنی اسرائیل کے بچوں کا خون پانی کی طرح بہا دیا تبھی امواج نیل پر ایک نورانی پیکر جھولتا ہوا نظر آیا۔ بالکل اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کی اخلاقی سماجی کیفیت کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ تباہ کن معاشرتی رسوم نے جزیرہ نما عرب میں انسانوں کو حیوانوں سے بھی ابتر بنا رکھا تھا۔ انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت کیا جاتا تھا، مگر پھر خالق کائنات کو اپنے مجبور و مقہور بندوں پر ترس آیا۔ رحمت کی گھٹائیں اٹھی، ساری خطہ عرب کو اپنے حصار میں لیا اور پھر بقول شاعر، بارش اکرام سے سب ظلمتیں دھلنے لگیں، بارش اکرام سے سب ظلمتیں دھلنے لگیں، مصطفیٰ کے نام سے سب گتیاں کھلنے لگیں۔ جناب والا، آپ کی آمد سے ایوان کسرا لرزا اٹھا، آتش قدح فارس بجھ گیا، شان عجم اور شوکت روم چین کے کسے ہائے فلک باز سمی باز ہو گئے۔ آتش قدح فارس ہی نہیں، ظلم و برائی کا ہر وہ آتش قدح سرد ہو گیا جہاں انسانی عظمت کو مس کیا جاتا تھا۔ شمع حق کے روشن ہوتے ہی صنم خانوں میں ناقوس کی گھنٹی کی بجائے آذان حق کی صدا گونج اٹھی۔ آپ کی تشریف آوری سے کراتی انسانیت کو سکون مل گیا، ڈوبتوں کو کنارہ مل گیا، غریبوں کو سہارا مل گیا، عاصیوں کو اکرام مل گیا، نبیوں کو ایمان مل گیا، امت کو شریعت مل گئی، انسانوں کو رحمت کا سایہ مل گیا۔ گویا کائنات بدل گئی، کائنات کی ہر شے بدل گئی، تاریخ انسانی کا معیار بدل گیا، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ انسان بدل گیا۔ حضور کی صحبت میں پہنچتے ہی ابو بکر صدیق اکبر بن گئے، عمر فاروق اعظم بن گئے، علی حیدر کرار بن گئے، خالد آئے تو سیف اللہ بن گئے۔ الغرض یہ کہ آپ کی سیرت مبارکہ سے ذہن بدل گئے، خیالات کی رت بدل گئی، نگاہ کا زاویہ بدل گیا، عادات و اطوار بدل گئے، حقوق و فرائض کی تقسیمیں بدل گئی، خیر و شر کے پیمانے بدل گئے، دستور و قانون بدل گیا اور ہر شعبہ ہائے زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا۔ بقول شاعر، مگر جب کملی والا آ گیا اٹھ کر مسلے سے، مگر جب کملی والا آ گیا اٹھ کر مسلے سے، خدائی ہو گئی محفوظ شیطانوں کے حلے سے۔ صدائے نعرہ تکبیر سے تھرا اٹھی وادی، صدائے نعرہ تکبیر سے تھرا اٹھی وادی کہ امت ضعیفوں کی مدد کو آ گیا ہادی۔ آپ کی ذاتی اقدس مکمل ہے، آپ کا اوصاف پوری دنیا کے لیے بالعموم اور اہل اسلام کے لیے بالخصوص بہترین نمونہ عمل ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا گیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی اولاد، ماں باپ اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور کا پیغام آتی ہے جو رنگ و نسل کے مصنوعی امتیازات کو مٹاتا اور دین کی بنیاد پر ایک عالمگیر برادری تشکیل دیتا ہے۔ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، تعلیمات محمدی آپ کے لیے روشن چراغ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر سچے دل سے عمل پیرا ہوں اور مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹنے بجائے امت واحد یعنی امت مسلمہ کی صورت میں یکجا ہوں، کیونکہ آپ کی اتباع ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی واحد کنجی ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام شاعر مشرق کے اس خوبصورت شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.